أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا عليه السلام جد الحسنات وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المحمودين ولعنة الله على أعداء المؤمنين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلى على محمد وعلى محمد یقیناً مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسانیت کو جینا سکھایا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اندر اگرچہ انسانیت باقی ہے تو حقیقی معنی میں تم مولا کے چاہنے والے ہو، حقیقی معنی میں تم عاشقان رسول ہو، حقیقی معنی میں تم سچے مسلمان ہو۔ اب آئیے ذرا غور کریے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اور عبد الرحمن بن دم لعنت اللہ علیہ نے آپ پر زد لگائی تو آپ نے کیا کہا؟ فسلو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ مولا کائنات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا کہ امام نے تمام جنگوں کو فتح کیا، جنگ خیبر، جنگ خندق، تمام جنگوں کو فتح کرنے کے بعد کبھی آپ کے کبھی پر نہیں تھا کہ آپ علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کہ جب آپ حالت رکوع کی حالت میں تھے اور ایک سائل آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے کیا ہے کہ جو کوئی اس غریب کی مدد کرے؟ مولا کائنات نے اس طریقے سے مدد کی کہ اللہ نے آپ کی شان میں آیت کو نازل کیا، تب بھی آپ کے لبوں پر یہ نہیں تھا کہ علی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد رہے کہ جب مولا کائنات کوفے کی گلیوں میں گندم، روٹیاں، کپڑے تقسیم کیا کرتے تھے، تب بھی آپ کے زبان پر یہ نہیں تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، بلکہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو زد لگائی تب آپ نے کیا کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ دنیا والوں کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے تمہیں نہیں معلوم کہ جب کوئی خدا کے لیے کام کرتا ہے اور جس میں خدا خوش ہو جاتا ہے تو یقیناً کہ جس میں خدا راضی ہو تو اس میں اگر شہادت بھی آ جائے تو ہم کو کوئی غم نہیں۔ اگر یہ بات حاضر میں دیکھیے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہبر کو ختم کر دیا، مار دیا۔ شاید ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی شہادت پیش کی، اور جتنے اماموں کو ہم نے مانا ہے، جتنے اماموں کو ہم مانتے ہیں انہوں نے بھی شہادت پیش کی۔ تو آج جو شہادت ہوئی ہے حضر کی، یہ ایسی ویسی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ سیرت امیر المومنین پر چل رہے تھے، دعا کر رہے تھے پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور آج یہ
درجہ شہادت پر فائز. اللہ اکبر. یہ ہے دنیا کے امیر کائنات کہ جب آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ کبھی بھی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جب آپ کوفے کی گلیوں میں جا کر خیر و خیریت نہ لیا کرتے تھے, یتیم بچوں کا خیال نہ رکھتے تھے. لیکن یہی وہ کوفہ ہے کہ جس کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم آیا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے انشاءاللہ. اب آئے دیکھیے مولا کائنات کی عدالت کہ جب آپ گھر میں موجود تھے, عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ آیا ہوا تھا. عدالت کیا ہے, سخاوت کیا ہے, غور کریے گا. میرے مولا نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ مہمان بن کے آ رہا ہے تو کیسے استقبال کیا جاتا ہے. اب ہمیں جب وہ آیت موضوع میں آنے کے بعد ایک فقیر کے ہاں, ایک سائل کے ہاں چلا گیا. جانے کے بعد کہا کہ آج ہم مہمان بن کر آئے ہیں اور اگرچہ ذرا سی گنجائش ہو تو ہم کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں بنا دے. اس سائل کے اندر فقیر کہتا ہے کہ میں خود میرے گھر میں اتنا کھلا نہیں ہے, میں خود انتظار دیتا کہ کہ امیر آتے ہیں, ایک روٹی دیتے ہیں, اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. اور نے اصرار کیا, لعنت اللہ علیہ نے اصرار کیا, اس کو بنا دے دی گئی. اب علی کی عدالت دیکھیے, اپنے دشمنوں کو بھی اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں. جب علی کوفے کی گلیوں میں روٹی بانٹنے کے لیے نکلے تو جب اس دروازے پر پہنچے کہ جس دروازے پر روز ایک روٹی دیا کرتے تھے, اس دروازے پر آج مولا کائنات دو روٹی اس سائل کو دے رہی ہے. مہمان نے جیسے دیا اور متوجہ ہوا, آقا مولا یہ دو روٹی کا سبب کیا تجھے معلوم نہیں ہے, تمہارے گھر میں مہمان. اللہ اکبر. اپنے دشمن کو امام کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں مہمان ہے. اب یہ ہمارے رب کی زندگی کیا ہے, ہم مولا کو چاہنے والے ہیں, اتنے سارے لوگ بھی موجود ہیں, خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کو چاہنے والے ہیں. یقیناً اگر ہم مولا کو چاہنے والے ہیں اور پرسی بھوکا سو جائے حقیقی معنی میں ہم مولا کو چاہنے والے ہیں. کیونکہ جب مولا کائنات نے اپنے دشمن کو مہمان کہا, اپنے دشمن کو روٹی دی, تو دنیا والوں نے بتا دیا کہ دیکھو چاہے دشمن ہو, چاہے دوست ہو, چاہے پڑوسی ہو, خیال رکھنا ہم ابھی والوں کا فرض ہے. تو یقیناً جس طریقے سے ہم مجالس کرتے ہیں, جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم مولا کائنات کی سیرت پر حقیقی معنوں میں عمل کریں. بس جانے محترم, یہ جو آج پوری دنیا آج مولا کائنات کا غم منا رہی ہے, حقیقی معنوں میں یہی علی کی چاہنے والی ہے. یقیناً آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی غمزدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کے دن ہم یتیم ہو گئے. ہم نے یتیم کا ذکر کیا, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اجرکم اللہ, خود آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جب رحمت کی شہادت کی خبر ملی نا تو یقیناً مسجد میں اعلان ہوا, اور جیسے مسجد میں اعلان ہوا تمام قصبے کے لوگ درگاہ پر یکجا ہو گئے. میں نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ جمع ہو گئے رہبر کی شہادت پر, یقیناً جمع ہو گئے. جیسے ہی رہبر کی شہادت کی خبر ملی نا عزیزوں, سب گریہ کرنے لگے, رونے لگے, سب رونے لگے. معصوم نہیں تھے,
کہہ کر کے محبت میں رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ذرا کوفے میں آئیے، علی کے چاہنے والے کو جب یہ خبر ملی ہوگی کہ علی کو ضرب لگی ہے تو یقیناً نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ حضرت من اللہ خدا کو کوئی من نہ دے سوائے مسئلے میں لڑکنا کرے۔ خاص چیزوں بس مسائل کے وہ دنیا کی زحمت کا نام تمام مسائل کچھ ہوتا ہوا جب مولا کائنات گھر سے باہر جاتے ہیں، مسجد کی سمت جاتے ہیں، ایک مرتبہ گلدستے اذان پہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اذان دینا شروع کرتے رہتے اللہ اکبر۔ جیسے یہ زمانہ خواتین کوفے کی خواتین یہ سننا اتنا تو کوفے کی خواتین جانتے ہیں اپنے بچوں کو کھانے لگے، ارے ختم ہو گیا آج علی اذان دے رہے، آج علی اذان دے رہے ہیں۔ لیجیے عزیزو اذان مکمل تھی، اذان مکمل ہونے کے بعد امام نماز کی جانب ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ابن الملجم رحمۃ اللہ علیہ وہ ضرب لگائے کہ میرا مولا زمین پر سمجھ نہیں سکا۔ لیجیے میرے مولا کو ضرورت تھی لیکن اتنی سخت تھی کہ جب میرے مولا کو ضرب لگا کے دے نا تو میرے مولا نے سجدے سے سر اٹھایا لیکن میرے مطلع لگائی آپ جب شیوتپور سنگت میں چھوڑ رہا ہے سرے قدمیں تدائت ہوئی سرنے کے جوڑوں السلام علیکم یا بلد اللہ۔ حضرت من اللہ خدا آپ کو کوئی ہمت ہے سلام حضرت پردہ کرتو۔ لیجیے ایک مرتبہ میرا آدھا اس عالم میں ہے نماز تمام ہوئی، جانتے ہیں جب تک نماز ہو رہی تھی امام دیوار مسجد کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کبھی دائیں جانب گر جاتے تھے کبھی بائیں جانب گر جاتے تھے لیکن سہارا تھا دیوار کا سہارا۔ لیکن ذرا کربلا میں دیکھیے آپ کو حسین تینوں کی باریں، ارے جب حسین سیسے زمین پر آئے تو زمین پر نہیں تھے ان کی تینوں بارے حضرت اللہ خدا کو دیکھ لگے سوائے سزنے میں کرنے لگے۔ لیجیے ایک مرتبہ میرا مولا ایک مرتبہ امام نے وہ سر دلایا گئی وہ علی کہ جو درے سائبر کو دو ملیے سے پھاؤ پھیکا۔ اب علی مختلف عادت نہیں ہے کہ علی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکے۔ ہاں ایک مرتبہ امام کو لے جایا گیا، امام کو لے جایا گیا، امام جیسے آئے ہوتے نا امام کو جیسے مسجد سے لایا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری جنازہ مسجد سے باہر۔ انشاءاللہ اللہ خدا پر دے سوائے مجموعہ چلتا رہتے لیجیے ایک مرتبہ راستے میں ہوا کہنا کیا دیکھتے ہیں کبھی حسین مل رہے ہیں کبھی حسن مل رہے ہیں کبھی عباس ہوتے ہیں۔ حسن کیوں رو رہے ہو، حسین کیوں گریا کر رہے ہو، عباس کیوں رو رہے ہو، سب کا بات مارتا ہے یہ علی کہ ابھی تک اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے راستے کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو۔ یہ علی جب گھر قاتل ہو تو ان کی پیٹ لے کر یہ منظر دیکھ رہے ہو تو کردار نہ کر پائی جی ہاں تو بول رہی وقت تعمیر اپنی پیٹ لے کر یہ سے ایسے لگے نہیں ہے جانا آپ کے خوش نصیب ہے کہ آپ نے اپنی پیٹ لے کر گلے سے لگا کیا زشت کہنے والی ایک چار سال کی بچی یتیم جب اپنے باپ کو انجا کرنا چاہتے کبھی کہاں سے مارے جاتے کبھی کہاں جانے آتے جاتے کب سکھوں سے مارے جاتے وہاں روپی مارا وہاں مسجد امار اللہ اللہ اللہ